مشورہ شہد کی مکھی کے جھٹے سے گویا کہ شہد نکالے۔ شہد کی مکھی میں شہد بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ شہد نکالنے والا زہر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے شہد نکال لیتا ہے۔ فرمایا مشورے میں رائے ملانا پڑتا ہے، سب کی رائے ملا کر جتنی رائے آتی ہے اتنا رائے میں نکھار آتا ہے، ہر پہلو کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو ہر مسلمان میں خوبی بھی ہے اور خرابی بھی ہے۔ مشورے کا جو فیصل ہوگا وہ خوبی کو لے لے گا اور خرابی کو چھوڑ دے گا۔ اور شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں فیہ شفاء للناس، اس کا مفہوم اللہ والے کہتے ہیں ہم نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھا ہے۔ جیسے شہد میں جسمانی بیماریوں کا شفا ہے، مشورے میں روحانی امراض کا شفا ہے۔ روحانی بیماریاں، دین کے کام کرنے والوں کو، دینداروں کو چوری میں، جوا میں نہیں لگاتا۔ اس کے پاس، شیطان کے پاس، اس کے لیے الگ حربے ہیں، اس کے لیے الگ راستے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان بے دینوں کو گناہوں کا راستہ سجا کے بہکا دیتا ہے، اور دینداروں کے بہکانے کے لیے اس کے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ کبھی ان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، خود بینی میں، کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی، آدمی اپنی خوبی میں مگن ہو جاتا ہے۔ کبھی شیطان ان کو کبر میں لگا دیتا ہے، کبھی شیطان ریا اور سما میں لگا دیتا ہے۔ اس سے علاج کیا ہے؟ فرمایا اس کا علاج مشورہ ہے۔ تو مشورے کے اپنے آپ کو حوالے کر دے گا، جیسے مردہ بدست زندہ، غسل کرنے والے کے حوالے میت ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس مبارک کام میں مشورے میں ہماری حفاظت بھی ہے اور ہماری ترقی بھی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بعض ایسے ساتھی ہیں ان کو مشورے میں ہاں کرانا بھی آتا ہے، نہ کرانا بھی آتا ہے۔ بعض باتوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مشورے والے ان کو خطرہ ہے کہ مشورے شاید اسے اجازت نہ دیں، تو ایسا پیش کریں گے کہیں ٹھیک ہے کر لو، ہاں کر لیں گے، اور کہیں ان کا کوئی بات ان کے بارے میں طے ہو رہی ہے، وہ جانا نہیں چاہتے یا کرنا نہیں چاہتے، اسے ایسا پیش کریں ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑی رہبری کی ہے، قدم قدم پر ہم اپنے بڑوں کے رہبری کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی باتیں اکابرین کی ہیں ان میں ہماری رہبری ہے، کام کرنے والوں کی رہبری ہے۔ ہمارے آج سب سے بڑا مسئلہ کام کا بھی ہے اور کام کرنے والوں کا بھی ہے۔ نئیوں کو بھی سنبھالنا ہے اور پرانوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہر پرانا اپنے آپ کو سنبھالے تو مسئلہ آسان ہے۔ ایک ملک کو جماعت جا رہی تھی، حضرت جی مولانا انعام اللہ حسن صاحب نے فرمایا بھائی سب تو پرانے جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے تو بات آسان ہے۔ جتنا آدمی پرانا ہوتا جاتا ہے، اللہ والوں نے بتایا عمومی کام میں اگر وہ لگا ہوا نہیں ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔
ہمارے ہاں عمومیت اصل ہے، جتنے خصوصی کام ہیں وہ عمومیت کی تقویت کے لیے ہوتے ہیں، جتنے بھی جوڑ ہوں جو بھی ہوں عمومی کام کی تقویت کے لیے ہے، عمومی کام میں ہماری حفاظت ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 3 کام جو بھی کر لے اللہ اسے دعوت کی حقیقت عطا فرمائے گا۔ پہلی بات فرمایا عمومی تعلیم میں بیٹھنا، عمومی تعلیم میں بیٹھنا۔ دوسرا عمومی بیان چاہے نئے سے نئے ساتھی کا ہے، اس میں شروع تا آخر بیٹھنا۔ بعض بیان کرنے والوں کو نئے ساتھیوں کے بیان میں بیٹھنا ایک مجاہدہ ہو جاتا ہے، مجاہدہ ہے، ہمارے کام میں تو مجاہدہ ہے ہی۔ اور تیسرا عمومی گشتوں میں متکلم بن کر چلنا۔ شروع میں آدمی جب کام میں لگتا ہے عمومی گشتوں کی اہمیت ہوتی ہے، ضروری سمجھتا ہے شریک ہونا، چلتے چلتے شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اب تو کرنے والا نہیں کرانے والا ہے۔ ہاں، عمومی گشتوں میں چلتے ہوئے قرآن کو بعض مرتبہ سب کے نہیں کہتے الا ماشاء اللہ، تو بعض مرتبہ بڑا مجاہدہ ہوتا ہے عمومی گشت میں چلنا، اس سے کوئی نہ کوئی کام تلاش کر لیتے ہیں، فلاں تشکیل ہے، فلاں کام ہے، فلاں ہے۔ عمومی گشتوں میں چلنے میں بہت سی خوبیاں اندر آتی ہیں۔ ام الامراض ایک کتاب ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کبر کو ام الامراض، بڑائی کو ام الامراض کا نام دیا ہے۔ تو بڑائی کے کیا نقصانات ہیں، کبر کے کیا نقصانات ہیں، پھر اس کا علاج بتایا ہے۔ علاج کیا ہے بڑائی کا علاج؟ فرمایا عمومی گشتوں میں چلنے سے یہ مرض دور ہو سکتا ہے۔ تو عمومی کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یوسف پالن پوری رحمۃ اللہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہی بہت عجیب آدمی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام صاحب سے پوچھا، حضرت کام کرنے والوں میں رذالت کب پیدا ہو جاتے؟ فرمایا جب وہ عمومی کاموں میں نہیں چلیں گے تو ان کے اندر رذائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں کچھ خصوصی کام ہیں، مشورہ کرنا، خصوصی ملاقات میں جانا، بیان کرنا، یہ سب خصوصی کام ہیں۔ تو فرمایا خصوصی کام میں عمومی کام کے ساتھ چلنے میں ہماری حفاظت ہے۔ خصوصی ملاقات کی مثال حضرت مولانا یوسف صاحب دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی شہد نکالنے کے لیے جاتا ہے تو پوری حفاظت کرتے ہوئے جاتا ہے، کمبل اوڑھ کر، ہاتھ میں آگ لے کر چلتا ہے کہ شہد کی مکھی کے ڈنک سے بچانے کے لیے بچاؤ کر کے جاتا ہے۔ اس کے باوجود ایک آدھ مکھی ڈنک مار دیتی ہے۔ اسی طرح سے خصوصی ملاقات میں جانے میں ہمارے اندر کچھ خرابیاں آنے کا امکان ہے، خطرہ ہے۔ اس کے لیے عمومی گشتوں میں چلانا اپنے آپ کو، عمومی کام میں چلانا اپنے آپ کو۔ ہاں، ہمارے جیسے مولانا نے فرمایا وہ بھی اللہ ہمارے ان بڑوں کی عمر میں برکت عطا فرماوے، ان سے خوب استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت ہمارے یہاں بہت ضروری ہے، استقامت بھی ضروری ہے، ترقی بھی ضروری ہے۔ استقامت کے ساتھ ترقی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ 20 سال سے 3 دن ہی لگا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ 20 سال سے 2.5 گھنٹے سے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ اسی لیے میاں جی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، اس کام میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تعلیم ہے، ہمیشہ ترقی کرتے رہیں گے، تعلیم۔
دوسرے قانے ہیں، قناعت کرنے والے. الحمدللہ میرا 2 گشت ہو گیا، الحمدللہ میرا 3 دن ہو گیا، 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے. قناعت. تو طالب کی ہمیشہ ترقی ہوتی رہے گی، قناعت کی ترقی نہیں ہوگی. ہاں. اور ایک ہے ناقد، تنقید کرنے والا. یعنی فرماتے تھے یہ تو ہر حال میں خطرے میں ہے. تنقید کرنا یہ محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں طالب بن کر چلنا ہے. اور چلتے ہوئے ہمارے اکابر فرماتے ہیں جتنا بھی ہو جائے شکر ادا کرو، جتنا بھی ہو جائے شکر ادا کرو. منشی اللہ دادا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، منشی جی زندگی لگانے کا آپ کو جو اللہ نے موقع دیا، کیا خاص عمل آپ کے پاس؟ منشی جی ہم فرمانے لگے بھائی میں آگرہ میں منشی کا کام کرتا تھا. اس زمانے میں کبھی کبھی جماعتیں آ جاتی تھی. میں جماعت جب آ جاتی تو میرا جتنا وقت بچا ہے وہ دے دیتا تھا. بچا کچا وقت دینے کی برکت سے آج اللہ نے مجھے زندگی دینے کا موقع دیا. اس لیے ہمیں جتنا ہمارے اختیار میں ہے بس میں کرتے رہے گی. موت تک اس مبارک کام میں چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلی بات یہ فرمایا اس کام کو جو اپنی اصلاح کے لیے کرے گا اللہ اسے موت تک چلائے گا. مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے یہ کام بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بہت دشوار ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں. یہ کام بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں. بہت آسان ہے ان لوگ جو اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں. تو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چلنے والا موت تک چلے گا. ہمارے سلیمان جان جی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا لومڑی سے، شکاری کتے سے کسی نے پوچھا یہ لومڑی تیرے ہاتھ کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ شکاری کتا بہت تیز بھاگنے والا جانور، وہ لومڑی کو پکڑ نہیں سکا. پوچھا تو یہ لومڑی تیرے قبضے میں آتی کیوں نہیں؟ شکاری کتے نے کہا لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے اور میں مالک کے لیے بھاگتا ہوں. میں مالک کے لیے بھاگتا ہوں تو میرے دوڑ میں وہ تیزی نہیں، میرے اڑان میں وہ تیزی نہیں. اور چونکہ لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی اس کے لیے اس کے دوڑ میں تیزی ہے. تو جو اپنی جان بچا اپنے لیے کام کرے ہر حال میں کرے گا. وہ آخرت کے لیے کام کرنے والا ہر حال میں کرے گا، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. حالات آئیں گے، کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں اور برے حالات بھی آتے ہیں. اور ہر حال امتحان ہے فرمایا اللہ علیہ. امتحان ترقی کے لیے آتا ہے اور ترقی کے بعد انعام ملتا ہے. تو اچھا حال کبھی آدمی کو پھانس دیتا، کاروبار بڑھ گیا، دھندا بڑھ گیا، مصروفیت بڑھ گئی، اب کام میں کمی آ گئی. اچھا حال بھی آئے گا، کبھی برا حال بھی آئے گا. حالات کبھی آدمی کے بگڑ جاتے ہیں تو اس میں تو شیطان بہت ڈراتا ہے، مایوس کر دیتا ہے. فرمایا شیطان
دینداروں کو مایوسی کے راستے سے بہکا دیتا ہے۔ اتنے سالوں سے چل رہا ہے، ملکوں میں چلا، سال کے چلے لگ رہے ہیں، 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں، تقاضوں پہ چل رہے ہو، لیکن تمہارے حالات بنے نہیں، حالات۔ تو کیا کرنا؟ پہلے حالات بنا لو، پھر کام کرنا۔ شیطان رائے دیتا ہے اور بعضوں کو مایوس کر کے کہتا ہے حالات بنے نہیں، چھوڑ دو۔ تو ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے اس کا بہترین جواب دیا، فرمایا جب کرنے سے حالات نہیں بنے گا، چھوڑنے سے بن جائیں گے؟ کرنے سے حالات نہیں بنے تو کیا چھوڑنے سے بن جائیں گے؟ حالات بنانے کے لیے تو نہیں کرنا کام، اللہ کے لیے کرنا، آخرت کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، اس کی برکت سے حالات بنا دیں گے۔ ہماری جو کتاب ہے فضائل کی، اس کا جو شروع حضرت شیخ نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ دین کے لیے سختیوں کا برداشت کرنا، مشقتوں کا برداشت کرنا، اس کا شروع ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیا، دین کے کام کرنے والوں پر کبھی حالات آئیں گے، اسی لیے صحابہ کے حالات ہمارے سامنے۔ مفتی ظاہر اپنے سامنے نے ایک مرتبہ فرمایا، ملک کے پرانے دور میں ایک حدیث کا خلاصہ فرمایا۔ اس نے فرمایا کہ میری امت کو اگر کوئی حالات آ جائے، مفہوم بول رہا ہوں، حالات آ جائے، میری تکلیفیں میری امت کی تکلیفوں پر تعزیت کرے گی، میری تکلیفیں میری امت کی تکلیفوں پر تعزیت کریں گی۔ تو مفتی صاحب فرمایا کیا اس کا مطلب؟ دین کے کام کرنے والوں پر اگر کوئی حال آ جائے، حضور پاک علیہ السلام کے حالات کو اگر وہ سوچ لے تو حالات اسے ہلکے لگیں گے۔ ہر قسم کے حالات آئے آپ پر، ہر قسم کے حالات، وہ حالات سامنے رکھیں گے تو ہمارے اوپر کے حالات ہلکے لگیں گے۔ تو کام میں استقامت کے ساتھ چلتے رہنے میں پوچھا گیا کہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ کام میں استقامت سے چلنے کے لیے ہم لا ادری کے جذبے کے ساتھ چلیں۔ میں نہیں جانتا، حقیقت یہی ہے، سالوں لگا کر بھی اس کام کی صحیح سمجھ اللہ عطا کر دے تو بڑی بات ہے، کام بہت اونچا ہے۔ تو ہم کو لا ادری کے جذبے کے ساتھ چلنا ہے اور مشورے کے ساتھ چلنا ہے۔ دین کا کام مشورے سے چلے گا، ہم بھی اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کریں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا پتنگ ہے، جس کے ہاتھ میں ڈور ہوتا ہے، ڈوری، اس کی وجہ سے وہ پتنگ اوپر اڑتا ہے، ڈوری کھینچنے والا کھینچتا رہتا ہے، وہ اوپر اس کی پرواز ہوتی ہے۔ یہ منی پور کے حضرات، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، ان میں سے کوئی ہو تو آگے آ جائیں ذرا۔ میزورم کے حضرات ہیں، منی پور ہیں، آئیے آگے آئیے۔ یہ میزورم ہے، ادھر سے جو ہاتھ، میزورم، آئیے آگے آئیے نا۔ یہ اوپر رکھ دیجیے ذرا۔